وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ حشر آیت نمبر 22، حصہ سوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم جنت جانے کے قابل ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہی بے حد رحمت فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ سامعین اکرام، سورہ الحشر آیت نمبر 22، لفظی ترجمہ هو اللہ، اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو کہ نہیں ہے کوئی معبود ما سوا اس کے، عالم الغیب والشہادہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، غائب اور ظاہر، وہ الرحمن الرحیم وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صفات بیان فرما رہا ہے، اور دیکھیں آپ کو میں نے ابتدائی طور پہ یہ بھی کہا تھا کہ جب تک ایک چیز کے پہچاننے میں آپ غلطی کر لیں تو وہ چیز پھر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، یعنی یہ بھی ایک مریض ہے اور وہ غلط فہمی سے مریض بھی ہے اور غلط فہمی سے ایسی چیزیں کھا رہا ہے، ایسی خوراک کھا رہا ہے جو اس کے مرض کو بڑھا رہی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کو فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ جو چیزیں اسے نقصان دیتی ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ تو پھر صحت یاب نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ کام نہ چھوڑ دے، وہ غذا نہ چھوڑ دے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور آپ دیکھیں عام طور پہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں جو ہیں یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ اب شوگر کا مریض ہے، وہ اگر جو پرہیز ہے بنیادی طور پہ میٹھے سے، چائے بھی میٹھی پی رہا ہے اور چھنی ہوئی روٹی کھا رہا ہے، میدے کی پراٹھے کھا رہا ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں، اور بس وہ خوب جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا جو نقصان دینے والی غذائیں ہیں وہ خوب اچھے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اگرچہ فوری طور پہ تو اس کو مطلب آلو کا یہ پراٹھا کھا لیا، میدے کا پراٹھا کھا لیا، تو یہ تو پھر اثر تھوڑا تھوڑا اثر کرتی ہے نا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کی شوگر اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو مثال کے طور پہ کہ جو چیز نقصان دہ ہے اگر آپ کی پہچان نہیں ہوگی تو پھر بھی آپ کو نقصان، اگر پہچان کے بھی آپ مطلب یہ ہے کہ آپ بد پرہیزی کریں گے جان بوجھ کے تو تب بھی آپ کو نقصان دے گا، انجانے میں اگر وہ چیزیں آپ کھا لیں تب بھی آپ نقصان دیں گے۔ ایک سانپ کو آپ نے پکڑ لیا مثال کے طور پہ،
بعض سانپ ہوتے ہیں کہ وہ ان کا زہر نہیں ہوتا، یعنی کاٹنے سے آدمی مرتا نہیں ہے. آپ نے ایک زہرآلود سانپ کو پکڑ کے اپنے پاس لے آئے، لپٹا لیا، تو وہ تو آپ کو جب کاٹے گا، یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کا کاٹا مجھے نقصان نہیں دے گا، حالانکہ وہ زہریلا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا؟ آپ کو اگر وہ سانپ کاٹ لے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا. دنیا جو ہے، دنیا اس کے ساتھ اگر کسی نے دل لگا لیا تو یہ آپ کو ڈس لے گی. اس کا ڈسا ہوا جو ہے وہ پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو، یا بہرحال یعنی اگر اسی حالت میں مر گیا اور اس نے علاج نہ کروایا، اللہ سے اور اس کے رسول سے علاج نہ کروایا. ہم سب لوگ تو دنیا کے ڈسے ہوئے ہیں سارے. آپ دیکھ لیں، آپ اپنی خواہشات نفس کا دیکھ لیں، سارے خواہشات میں آپ کا جو ہے اصل ہے وہ ظاہر دنیا ہے. ایک آدمی نے شادی کی ہے، بچے نہیں ہو رہے، یا بیوی سے کوئی تنازعہ چل رہا ہے مثال کے طور پہ، اب وہ پریشان ہے اور بچے نہیں ہو رہے، کبھی ایک حکیم، کبھی دوسرا حکیم، کبھی ایک ڈاکٹر، کبھی ایک ٹیسٹ، دوسرا ٹیسٹ، اور ہوتے نہیں ہیں. اور بس وہ پھر یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں دنیا کا ڈسا ہوا جو ہے نا، اس پہ آپ ان الفاظ پہ آپ غور کریں. ہم سب لوگ تقریباً دنیا نے ہمیں ڈس لیا ہے اور ہم نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو ڈسوایا ہے. بڑے شوق سے اس کو ہم ڈسوا رہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے دنیا کی محبت سے ہمارے دل آباد ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے، اور دنیا کی محبت سے ہمارا دل آباد ہے. اس دل میں تو یہ دل تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کی یاد کے لیے ہے، لیکن ایسا ہم نہیں کر رہے. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پہچان آپ کو لازمی کرنی ہے. یہ 2-3 آیات جو بیان ہو رہی ہیں سورہ حشر کی، اس پہ ذرا ٹھہر کے آپ نے غور کرنا ہوگا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، پہچان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی. چلو ہم پہچانتے ہیں. تو یہ 3 آیات کو آپ یعنی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کو بیان کروں، اور آپ کو بھی سمجھنا ہوگا اس پہ. یعنی ایک روایتی طور پہ تو میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ روایتی طور پہ اس درس کو آپ نہ لیا کریں، غیر روایتی کہ بھئی اس میں میرے لیے کیا ہے، کیا ہدایت ہے اور کیا ہے. تو اس طریقے سے کام بنے گا. جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اور جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی الہ واحد کی بات ہو رہی ہے کہ ایک یہ بات جو بنیادی طور پہ ہم غلط فہمی کا شکار ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کا بھی ہم حکم مان سکتے ہیں. جی ہاں، مان تو سکتے ہیں آپ، ہاں، اور مان بھی رہے ہیں. ہم سب کا الہ واحد جو ہے وہ ایک ہے، اور وہ نفس، ہمارا نفس ہے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. یہ بات ذرا آپ نوٹ کریں، دیکھیں کہ آپ آیا اپنی خواہشات کے غلام ہیں کہ اللہ کی غلامی آپ نے اختیار کر لی ہے. یہ آپ نے دیکھنا ہوگا. بہرحال اللہ کی غلامی میں نجات ہے، اور نفس کی اور خواہشات نفس کی غلامی یا دنیا کی غلامی، اس میں جو ہے یہ آپ کی بربادی لازم ہے. سامنے کرام، میں بالکل واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے کان کھڑے ہو جائیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور وہ اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی یاد کو دل میں بسانے کے لیے تیار ہو جائیں. اس امید پہ میں کر رہا ہوں، ورنہ تو ایک بات پہنچانی ہے، وہ میں پہنچا رہا ہوں، کوئی سمجھنے کی کوشش کرے یا نہ کرے. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک بات جو ہے، یعنی جو ان تمام صفات میں جو بھی صفات بیان ہو رہی ہیں، یہ 3 آیات میں اللہ تعالیٰ جو بھی اپنی صفات بیان فرما رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ اہم اس بات کو جاننا ہے کہ آپ کا معبود واحد کون ہے، اللہ یا غیر اللہ. اور ہم جو جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار ہیں. وہ پیسہ ہے، دنیا ہے، عہدے ہیں، رشوت ہے، کرپشن ہے، حرام ہے،
دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے، ہر چیز کے سامنے ہم نے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو آپ کو سوچنا اور سمجھنا ہوگا کہ میں نے کس کے سامنے سر جھکانا ہے، کس کا کہنا ماننا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یعنی یہ 2 نشستیں تو ہماری اس درس میں ہو گئی ہیں، یعنی اس آیت کا مطالعہ کرتے، لیکن میں اب خلاصے کے طور پہ آپ کو یہ مضمون بیان کر کے آگے بڑھوں گا، اور وہ یہ ہے، آپ کو میں نے گزشتہ نشستوں میں بھی بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو کلمہ توحید میں پوشیدہ رکھ دیا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں آپ۔ یہ اصل میں ہم کچھ ایسی خواہشات نفسانی کے بندے بن چکے ہیں کہ ہمارے کان بہرے ہو چکے ہیں، آنکھیں اندھی ہیں، اور دل پہ مہر ہے ہماری، الا یہ کہ ہم وہ مہر جو ہے ہٹانے کی کوشش کریں، یا کان کا اپنا علاج کروا لیں یا آنکھوں کا علاج کروا لیں، اور یہ دیکھیں ممکن ہے۔ اگر آپ کی آنکھیں اندھی ہیں، دل پہ پردہ ہے یا مہر لگی بھی ہے، تو آپ کسی بھی معالج کے پاس چلے جائیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، اور آپ اس سے رجوع کریں، اللہ کے بندے کے پاس چلے جائیں، اس سے کہیں کہ بھئی میری آنکھیں اندھی ہیں اور میرے کان جو ہے وہ بہرے ہو چکے ہیں دنیا کی طرف سے، یعنی دنیا کی وجہ سے میرے کان بہہ رہے ہیں، اب یہ حق آواز نہیں سن رہے، آنکھیں حق کو نہیں دیکھ پا رہی، دل کی سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، مجھے علاج بتاؤ۔ تو اس کا علاج ایک تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ تم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم جانتے نہیں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم کسی ذریعے کو تلاش کرو ان باتوں کو سمجھنے کے لیے، وابتغوا الیہ الوسیلۃ لعلکم تفلحون، کامیابی کے لیے کسی اللہ کے نشانی اور ذریعے سے رابطہ ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، کہ رحمان جو ہے اس کے بارے میں تم نے کسی خبردار آدمی سے رابطہ کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچ جاننا چاہتے ہو تو سچوں کی محفل میں بیٹھو، سچوں کے ساتھ تعلق بنا لو، کونوا مع الصادقین۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے خاص طور پہ یعنی آپ کو اور مجھے سمجھنی ہوگی کہ ہم کس طریقے سے اس جھوٹ کے گرداب سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے کہ ہم سب تاریکیوں کے راہی ہیں، اور تاریکیوں کو ہم نے روشنی سمجھ لیا ہے۔ تو ایسے ہی ایسا نہ سوچیں اور مان لیں کہ ہم تاریکی میں ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تاریکی میں پیدا کیا ہے، پھر اس کے لیے ایک نور بھجوایا ہے جو کہ قرآن اور حدیث، قرآن اور صاحب کتاب اور صاحب کتاب کی شکل میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے۔ پھر آج جو ہے اہل دل موجود ہیں، اللہ کے رسول نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قلوبہم مصابیح الہدیٰ، ان کے دل جو ہے ہدایت کے چراغ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو مرا اس حالت میں اور کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو ہمیں ڈھونڈنا ہوگا امام زمان، اپنے وقت کا امام، بڑا رہنما۔ اور یہ اتنی کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے سمجھنے میں، ہر کام کو سمجھنے کے لیے آپ کو استاد رکھنا ہوتا ہے۔ تمام تعلیم اور تجربہ جو ہے آپ استاد سے سیکھتے ہیں۔ آپ یعنی یہ ٹیوشن آپ رکھ لیں، استاد کہہ لیں، رہنما کہہ لیں، یہ رہنمائی کا تصور جو ہے یہ عقلی طور پہ ثابت ہے۔ کوئی آپ ہنر سیکھنا چاہتے ہیں، آپ دیکھ لیں عام طور پہ ہمارے جو میکینک حضرات ہیں، کسی قسم کے بھی میکینک، یا وہ موٹر گاڑیوں کے ہوں، موٹر سائیکلوں کے ہوں، یا ریوائنڈنگ کے ہوں، یا کوئی بتیرے قسم کے،
یا یعنی موبائل کی ریپیئرنگ کے، وہاں آپ سب دیکھیں یہ بچے بیٹھے ہوں گے اور سیکھ رہے ہوں گے، واجبی سی تعلیم ہوگی، لیکن بعض اس میں تو تعلیم کی بھی ضرورت نہیں ہے، گاڑیوں کے جو میکینک ہے بس وہاں ان پڑھ جاہل لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ استاد وہ سیکھتے رہتے ہیں، استاد بتاتا رہتا ہے۔ تو یہ استاد کا تصور کوئی نیا نہیں ہے، پہلا انسان جو اس روئے زمین پہ آیا ہے وہ پہلا استاد تھا، حضرت آدم علیہ السلام۔ تو استاد کے ذریعے آپ نے سیکھنا ہوگا، اور یہ تمام مراحل کے لیے آپ نے ایک ٹیوشن رکھنی ہوگی، ایک استاد، تاکہ وہ آپ کو یہ منازل ساری طے کرا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو معبود واحد اگر آپ نے حقیقی طور پہ بنانا ہے، تو یہاں پہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ خود ایسا نہیں کر سکتے، یعنی حقیقی طور پہ، یعنی عملی طور پہ آپ اگر خدائے واحد کی بندگی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سیکھنا ہوگا کسی خبردار شخص سے، اور یہ سارے قرآن کے مضامین ہیں، میں نے آپ کو جو بیان کیے ہیں یہ قرآن کے مضامین ہیں۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان اس کے متعلق تمہیں اگر معلومات چاہیے تو کسی خبردار آدمی کے پاس جاؤ۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور تم پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ اب وہ چاہے جو بھی ہو، اس کا نام اگر پیغمبر ہے یا مقامی طور پہ کوئی بھی اللہ کا بندہ ہے، اس کی پیروی کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال یہ ایک بات جو ہے، یعنی واللہ الذی لا الہ الا ہو میں یہ مضمون، ہماری کامیابی کا سارا مضمون جو ہے اس آیت کے اس جملے میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو معبود واحد تسلیم کر لیں۔ اور پھر کیسے؟ تو پھر کیسے کے لیے آپ کو استاد رکھنا ہوگا، اکیلے آپ ایسا نہیں کر سکتے، بہرحال یہ بات سمجھنی ہوگی آپ کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ۔ اب یہ دیکھیں سارا مضمون جو ہے یہ معرفت کا ہے، یہ پہچان کا ہے۔ ایک اللہ، ایک ہستی جو آپ کے تمام حالات سے واقف ہے، آپ کے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں تو اور جو آپ کی زبان پہ ہے، جو آپ کا ظاہر ہے، جو آپ کا باطن ہے، وہ سب کو جاننے والی وہ ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کا علم تو محیط ہے، اس کا علم جو 10 سال بعد جو ارادہ میرے ذہن میں آنے والا ہے، ابھی میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، یعنی جو چیز چھپی ہوئی ہے ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے، تو اس کا بھی جاننے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی اللہ کے علم کی آپ وسعت تو دیکھیں نا۔ ابھی میں مثال کے طور پہ 50 سال کا ہوں، 10 سال بعد جو اس وقت ابھی مثال کے طور پہ 5 بج رہے ہیں، شام کے 5 بج رہے ہیں، اس وقت 10 سال بعد جو ارادہ میرے ذہن میں آنے والا ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ تو دیکھیں ایک اتنی علیم خبیر ہستی جو ہے، یہ بہت بڑی یعنی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، عالم الغیب والشہادہ، ہمارے ہر کام سے واقف ہے، خواہ وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ یہ ہمارا یقین ہو، اور یہ ایک بہت بڑی طاقت ہی ہو سکتی ہے، اور وہ واحد اللہ تعالیٰ کی طاقت ہو سکتی ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ کسی اور کو اگر علم ہو گیا مثال کے طور پہ، وہ تو عطائی علم ہے اللہ تعالیٰ کے۔ مثال کے طور پہ ہمارے آقا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انہوں نے واقعات بیان کیے ہیں، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ ذاتی صفت یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، علم غیب یا کوئی بھی علم کسی بھی چیز کا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ ہاں جس کے لیے وہ راضی ہو جائے، الا لمن ارتضی من رسول، قرآن میں ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے جتنا علم دے دے، لیکن وہ پھر عطائی علم ہوگا، ذاتی علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ هو الرحمن الرحیم۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تو رحمان ہوں اور رحیم ہوں۔ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی
صفات ہیں لیکن تھوڑا سا اس میں فرق ہے. لیکن صفت رحمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ کی مہربانی ہے جو عام ہے، اور رحیم جو ہے اس کا میں معنی بیان کرتا ہوں، لیکن رحمان کی میں پہلے تھوڑی سی تفصیل کر دوں. صفت رحمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطا یکساں ہے. سورج اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اس روئے زمین پر ہر ایک شخص اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اس میں کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، اور یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جو بھی ہے سارے یکساں طور پہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. رزق ہے اللہ تعالیٰ کا اذن عام ہے، تقسیم کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ. بدترین کافر کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے اور بہت دے رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یعنی اس میں رزق کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت انسان کی نہیں رکھی ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. رزق کی فراوانی انسان کی بلندی درجات کی دلیل ہرگز نہیں ہے. بسا اوقات اللہ تعالیٰ جو ہے یہ رزق کی مال و دولت کے ذریعے، مال اور اولاد کے ذریعے انسان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے. وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ کافرون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمیں مومنوں کو نصیحت کی ہے کہ جن کو میں نے مال اور اولاد کی فراوانی دے رکھی ہے تم اس سے تعجب میں نہ پڑو. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ اس کے ذریعے جو ہے ہم اس کو عذاب دیں اور اس کی جان نکلے کفر کی حالت میں. بہرحال ایحسبون انما نمدہم من مال و بنین، کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو امداد دیے جا رہے ہیں مال اور اولاد سے؟ نسارع لہم فی الخیرات، کیا ہم ان کی اچھائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ بل لا یشعرون، ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے. تو ایک بات تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ظاہری نعمتیں ہیں اس کی تقسیم سے آپ تعجب میں نہ پڑیں. یہ تقسیم جو ہے یہ ازلی ہے اور یہ اللہ کی مرضی پہ ہے. پیغمبر بادشاہ بھی ہوئے ہیں اور پیغمبر فقیر بھی ہوئے ہیں. اسی طرح مومن امیر بھی ہو سکتا ہے، فقیر بھی ہو سکتا ہے. حضرت عثمان کے پاس حضرت عثمان کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی، حضرت علی کو نہیں دی تھی. دونوں صحابہ کبار ہیں. تو بہرحال یہ رحمان کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے کہ اس میں وہ عام ہے. ہم جو کچھ مومن جو سبزیاں کھا رہے ہیں وہ کافر بھی کھا رہے ہیں، جو پھل فروٹ مومن کھا رہے ہیں وہ کافر بھی کھا رہے ہیں. تو یہ صفت رحمانیت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سب مخلوقات کے لیے عام طور پہ، اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو رزق دینے والا ہے، یہ اس کی صفت رحمانیت ہے. اچھا، الرحیم کا معنی بھی مہربان ہے، لیکن مہربانی جو ہے رحیم کے معنی میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ آپ پہ مزید وہ مہربانی کرے گا اگر کچھ آپ عمل کرو اس کے لیے، اس کی وہ قدردان. رحیم کا مطلب یعنی اگر آپ کچھ عمل کرو تو اس کے مطابق آپ کو وہ بدلہ بھی دے گا، اچھا مہربانی فرمائے گا. یعنی مثال کے طور پہ میں عرض کروں، جنت جو ہے یہ اعمال کے حساب سے نہیں ملے گی. کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے تعجب کیا، حضور آپ بھی، یعنی آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں، الا یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے. تو دیکھیں، ہم جو، یہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ہم جو بندگی کرتے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں اللہ کے، یہ تو اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے. اس میں اب کیا مطلب یہ ہے کہ دینا لینا کیا ہے اس میں؟ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ گوشت کے لیے جانور پیدا کیے ہیں، بکرا ہے، دمبا ہے، بکرا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، چکن ہے، وغیرہ وغیرہ. اب یہ ہم پہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. عید الاضحیٰ کے دن آپ کتنی قربانیاں کرتے ہیں؟
اب کیا اس جانور جو اپنی جان قربان کر رہا ہے اس کو کوئی اجر ملے گا؟ نو، وہ پیدا ہی اس لیے ہوا ہے، انسان کے لیے پیدا ہوا ہے، بس وہ کھایا پیا، بات ختم ہو گئی۔ تو اسی طرح ہمارا جو بندگی کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا اللہ پہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، بندگی اس کا حق ہے۔ آپ نے اس کی بندگی کی، بس آپ نے حق تو ہم ادا بھی نہیں کر سکتے۔ ما عبدنا کا حق عبادتک ما عرفنا کا حق معرفتک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے تیری بندگی کا حق نہیں ادا کیا، اور تیری معرفت، تیری پہچان کا بھی ہم نے حق نہیں ادا کیا۔ اور یہ جو خاص طور پہ میں یہ حدیث آئی ہے تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری پہچان ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن پہچان کا بھی حق ہم کہاں ادا کر سکتے ہیں، کہاں پہچان سکتے ہیں اپنے مالک و آقا کو؟ بہرحال میں بندگی کی بات کر رہا ہوں۔ بندگی، جنت بندگی کی وجہ سے نہیں ملتی، لیکن بندگی ایک بہانہ بن جاتی ہے۔ مہربانی فرمائے گا اللہ تعالیٰ، جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کی بندگی کا شیوہ اختیار کر لیا، قیامت کے دن روز حشر ان کو اللہ تعالیٰ، ان پہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ ہمارا حق نہیں بنتا، یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں، ہمارا حق نہیں بنتا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نعم اجر العاملین، تو لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی وجہ سے ہمیں وہ جنت میں لے جائے گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غائب اور ظاہر کا، والرحمن الرحیم، وہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس کے ساتھ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. He is God. There is no God but He, the knower of secrets and declarations. He is the compassionate, the merciful. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔